اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خوش ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہم سے رخصت ہوا، اس میں اللہ کی بہت سی برکات، رحمتیں، سیر افطاری کی بہاریں وہ ساری ہم نے سمیٹی، اور پھر اس کے بعد اس ساری اطاعت و فرما برداری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عید سے ہمیں نوازا۔ عید کی خوشیاں جو ہے وہ ساری ہمیں حاصل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا آپ کے لیے ایک نیا بھی ہوگا اور تھوڑا سا آپ اس کو سوچ بھی رہے ہوں گے۔ میرا آج کا موضوع ہے دوسرا بڑا روزہ۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا پھر روزے تو بھی رکھے ہیں، اب یہ کون سا دوسرا بڑا روزہ؟ اس میں فرمایا کہ یہ جو ہے ابھی رمضان کا جو روزہ رکھا، اس میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے اس کا دورانیہ تھا۔ یہ 13 گھنٹے کا یا 14 گھنٹے کا ہوگا، اور مہینے کے 29 یا 30 دن کا روزہ ہوگا۔ ایک یہ روزہ اور ایک دوسرا بڑا روزہ۔ اب دوسرا بڑا روزہ کیا ہے؟ آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ یہ کون سا دوسرا بڑا روزہ ہے؟ کیا یہ شوال کے 6 روزے ہیں یا 15 شعبان کا روزہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ جو دوسرا بڑا روزہ ہے وہ ہے اسلام کا روزہ، یعنی اسلام خود ایک روزہ ہے، اور یہ ایسا روزہ ہے جس میں ساری عیدیں بھی آ جاتی ہیں، سارے احکامات، تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات سارے آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا وہ جو چھوٹا روزہ تھا ابھی جو رمضان شریف میں رکھا، وہ تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک تھا، اور یہ جو روزہ ہے اسلام کا روزہ، فرمایا کہ کچھ خوش نصیب تو ایسے ہیں جنہوں نے اسلام یعنی مسلمانوں کے گھروں میں آنکھ کھولی، اور یعنی ان کو یعنی کہ ورثے میں یہ جو ہے اسلام کا روزہ مل گیا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور اس کی وثاقت سے یہ جو ہے اسلام کا روزہ مل گیا۔ اب اس کا دورانیہ جو ہے یہ چند دن یا مہینے نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ جو روزہ ہے عام جو رمضان میں بھی آپ نے رکھا، وہ صبح صادق سے غروب آفتاب، اور یہ جو ہے یہ انسان جب مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر اس کے بعد یعنی جو ہے یہ بلوغت میں پہنچتا ہے، یہ اس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے، اور اس کی افطار جو ہے وہ زندگی کے آفتاب کے غروب ہونے پر اس کی افطار ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایک وہ روزہ ہے جس میں آپ افطاری مختلف چیزوں سے کرتے تھے، کئی کھجوریں کھاتے تھے، کئی مشروبات تھے، کئی اور پھل تھے، اور یہ جو ہے فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ اس روزے میں کیا ہوگا، یہ روزہ اصل اسی کا ہوگا کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا اور اس کے لبوں پہ کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اس روزے کی افطاری جو ہے کیا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے جام سے ہماری افطاری کرائیں گے اور اللہ کا دیدار ہو۔ اور فرمایا کہ ایک یہ روزے ہیں جو ہم نے رکھے ہیں، اس میں یہ بعض کا انسان بھول چوک کے کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا یہ ایسا ہے، اس میں کھانے پینے والا چکر نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں منع ہے۔ اب یہ جو اسلام کا روزہ ہے، یہ اسلام کا روزہ معمولی روزہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اور دین مکمل بھی کر دیا اور اپنی رضا بھی دی، اور اپنی رضا کیا ہے؟ وہ اسلام۔
اسلام کا توق میرے آپ کے گلے میں پڑ گیا، اب ہم آزاد نہیں ہیں، اس کے مطابق ہے۔ فرمایا اس روزے میں کیا منع ہے، اسلام کے اس روزے میں کیا منع ہے؟ اور اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، اور قرآن پاک میں بھی ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا جو ہے ظلم ہے، سب سے بڑا یعنی یہ جو بہتان ہے۔ فرمایا کہ اس شرک سے بچیں، اور فرمایا یہ اسلام کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں یہ ہے کچھ تو حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور کچھ حقوق العباد ہے۔ یہ جو حقوق اللہ یہ تو 25% ہے، اور 75% کیا ہے؟ حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے۔ اگر ایک زمین میری ہے ہی نہیں تو میں اس کو کیوں چھیننے کی کوشش کروں؟ یہ روزہ ہو گیا۔ اور فرمایا اور اسی طرح سے جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے اس روزے میں بھی بچنا ہے، اس میں بھی بچنا ہے۔ تو یعنی اصل یہی ہے۔ فرمایا کہ میں اپنی اس زندگی میں اس طرح سے اپنی اس زندگی کو اللہ اس کے حکم کے مطابق جو ہے گزارنے والا بنوں، اور ہر وقت مجھے اس بات کا خیال ہو کہ جب میں یہاں دنیا سے جاؤں تو کامیاب جاؤں۔ فرمایا کہ کامیاب وہی ہے کہ جس کے جب دنیا سے جا رہا ہو اس کے لبوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اس روزے کو ہم رکھیں گے انشاءاللہ تو اس کی محنت میں لگیں گے تو اللہ سے پوری امید ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم رمضان کے بعد آزاد نہیں ہو گئے، بلکہ یعنی یہ جو اسلام کا توق ہے یہ ہمارے گلے میں ہے، اور اس کے اصل یہی ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہر ایک کو یہ جو بڑا روزہ ہے اسلام کا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس پر جتنا عمل ہوگا اسی میں سے ہمیں خوشی ملے گی، اسی سے ہمیں عزت ملے گی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے اسلام کو چمکا دیا، انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں اسلام کو چمکایا بلکہ اسلام نے مجھے چمکا دیا۔ میں تو وہ تھا، مجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، اس اسلام کی وجہ سے میں 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے آج حکومت کرنے کے قابل ہوا۔ تو اللہ پاک اس روزے پر ہم جو ہے اپنی پوری زندگی جو ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یعنی جس وقت دنیا سے جائیں تو اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔